अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्डिंग नंबर 31 सिविक्स सबक नंबर 14 शहरी और दुनिया तफसीली सवालात व जवाबात। सवाल नंबर 1 मजलिस अक़वाम की नाकामी के असबाब बयान करें। मुख्तसर सवालात व जवाबात में हम सवाल नंबर 1 में मजलिस अक़वाम के बारे में बता चुके हैं, इसलिए हम अब इसकी नाकामी के असबाब बयान करेंगे। जवाब हेडिंग आएगी मजलिस अक़वाम की नाकामी के असबाब। मजलिस अक़वाम की नाकामी के चंद अहम असबाब मंदरजा झेल हैं। हेडिंग नंबर 1 मुआहिदा वर्सील्स की नाकाबिल तस्ख़ीर हिस्सा। मजलिस की नाकामी का सबसे बड़ा सबब यह था कि इसे मुआहिदा वर्सील्स का नाकाबिल तस्ख़ीर हिस्सा बना दिया गया था। मजलिस में शमूलियत के लिए मुआहिदा वर्सील्स की तौसीक़ करना ज़रूरी था और बेशतर आज़ाद रियासतें इस मुआहिदे को इत्तेहादियों की एक तरफ़ा कार्रवाई समझती थीं। इस वजह से मजलिस आलमगीर ना बन सकी। पॉइंट नंबर 2 बड़ी ताकतों के ताउन से महरूम। मजलिस अक़वाम की कामयाबी का दारोमदार बड़ी ताकतों के ताउन और बैनुल-अक़वामी होने पर था, लेकिन इसका बानी रुकन अमरीका सेनेट की अदम तौसीक़ की वजह से मजलिस का मेंबर ना बन सका। 1925 तक जर्मनी भी अलग रहा। रूस ने 1934 में शमूलियत इख्तियार की। जापान मंचूरिया पर हमले के सबब 1933 में अलग हो गया। इटली की नाराज़गी का सबब हबशा की जंग थी। इस तरह मजलिस अक़वाम मुतादिद बड़ी ताकतों के ताउन से महरूम रही। हेडिंग नंबर 3 मेंबर ममालिक की मफाद परस्ती। मजलिस अक़वाम की नाकामी की एक वजह मेंबर ममालिक की मफाद परस्ती और ख़ुद गर्ज़ी भी थी, और इनमें बैनुल-अक़वामी जज्बे का भी फ़िक़दान था। जब कभी मुल्क मफाद और बैनुल-अक़वामी मफाद में तसादुम होता था तो वो मुल्की मफाद पर बैनुल-अक़वामी मफाद को कुर्बान कर देते थे। जब जापान ने मंचूरिया पर हमला किया तो मजलिस ने अपना कमीशन जांच पड़ताल के लिए मुकर्रर किया और इस जांच पड़ताल पर लाखों रुपए सर्फ हुए, लेकिन जब जापान के ख़िलाफ़ कोई अमली कार्रवाई करने का सवाल आया तो मजलिस के मेंबर, ख़ास कर अहम मेंबर, खामोश रहे, क्योंकि वो जापान से बिगाड़ करने पर तैयार ना थे। हेडिंग नंबर 4 बरतानवी और फ्रांसीसी ग़लबा। मजलिस अक़वाम में बरतानवी और फ्रांसीसी ग़लबा था। इसमें से छोटी रियासतों को अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता था। अलावा अज़ी यूरोपी ग़लबे की वजह से मजलिस सिर्फ यूरोपी मसाइल ही को दुनिया के मसाइल समझती थी। एशिया और अफ्रीका के मफाद को नज़रअंदाज कर दिया गया। हेडिंग नंबर 5 क़ुव्वत-ए नाफ़िज़ा का फ़िक़दान। मजलिस अक़वाम मुकम्मल तौर पर रियासतों की अंजुमन थी। इसके पास क़ुव्वत-ए नाफ़िज़ा का फ़िक़दान था, यानी इसके पास कोई ऐसा ज़रिया नहीं था कि जिसके ज़रिए वो अपनी बात दूसरे ममालिक से मनवा सके। मजलिस के मीसाक के तहत अगरचा मजालिस को ये इख्तियार दिया गया था कि वह हमलावर पर इन्वर्टेड कॉमा ओपन मुआशी पाबंदी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज लगा सकती है, लेकिन मजलिस ने जब हबशा के मसले पर इटली के ख़िलाफ़ ये इख्तियार इस्तेमाल किया तो मेंबर ममालिक ने मजलिस का साथ ना दिया। हेडिंग नंबर 6 मीसाक की कमज़ोरियाँ। मजलिस अक़वाम की नाकामी के बाज़ आइनी कमज़ोरियाँ भी थीं। मसलन पॉइंट नंबर 1 मजलिस अक़वाम की मीसाक में असम्बली और कौंसल को वसी इख्तियारात दिए गए थे। कौंसल को इंतज़ामी लिहाज से फ़ौक़ियत हासिल थी, लेकिन कौंसल के तमाम अरकान का मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी था। इस वजह से तनाज़ुआत के हल में काफ़ी दुश्वारी पेश आई। पॉइंट नंबर 2 मीसाक में जंग को गैर कानूनी करार दिया गया था। अलबत्ता हमलावर रियासत के ख़िलाफ़ तमाम रियासतें मुश्तरका कार्रवाई कर सकती थीं, लेकिन मीसाक में जारहियत की वजाहत नहीं की गई थी। पॉइंट नंबर 3 मीसाक के तहत मजलिस अक़वाम किसी भी मुल्क के जंगी कवानीन में तरमीम या जंग करने वाले ममालिक को सज़ा नहीं दे सकती थी, इसलिए कहा जाता है कि मजलिस के दांत नहीं थे। हेडिंग नंबर 7 गिरोह बंदियाँ। 1939 तक मजलिस अक़वाम वाज़े तौर पर 2 गिरोहों में बढ़ गई, जिससे इसकी कारकर्दगी में बहुत बुरा असर पड़ा। मजलिस के अरकान ने अपने हिस्से के फ़र्ज़ देने में भी गफलत बरतनी शुरू कर दी। इस वजह से मजलिस को अपना स्टाफ कम करना पड़ा, अखराजात कम करने पड़े। अलावा अज़ी मेंबर ममालिक ने इस इजलास में भी दिलचस्पी लेनी कम कर दी। हेडिंग नंबर 8 आलमी मुआशी बहरान। मजलिस अवाम के ज़वाल की एक वजह 1929 का आलमी मुआशी बहरान भी था, जिसने तमाम यूरोपी ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया था। इस बहरान से यूरोपी ममालिक की मईशत दिवालिया हो गई। मजलिस की बैनुल-अक़वामी मुआशी कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई, जिससे लोगों में खौफ व हिरास फैल गया।
ہیڈنگ نمبر 9 اقلیت پسند تحریکیں۔ نازی ازم اور فاشی ازم جیسی اقلیت پسند تحریکیں بھی مجلس اقوام کی تباہی کا سبب بنیں۔ ہٹلر اور موسولینی دونوں ہی جنگجوانہ پالیسی کے قائل تھے۔ توسیع پسندانہ عزائم کی خاطر ہٹلر نے اکتوبر 1933 میں اور موسولینی نے دسمبر 1937 میں مجلس کو خیر آباد کہہ دیا۔ دوسری عالمی جنگ ہٹلر اور موسولینی ہی کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کا نتیجہ تھی۔ ہیڈنگ نمبر 10 شاعر مشرق علامہ اقبال نے مجلس اقوام پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا، شعر لکھا جائے گا، من ازیں بیش ندانم کے کفن وزدِ چند، بہر تقسیم کبور انجمن ساختہ اند۔ پیراگراف چینج۔ مجلس اقوام کے اجلاس اس کے مکمل خاتمے تک باقاعدگی سے ہوتے رہے، اگرچہ آخری برسوں کے اجلاس میں ممبر ممالک کی حاضری برائے نام ہوتی تھی۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران 1939 to 1945 مجلس اقوام کا وجود برقرار رکھنے کے لیے امریکی تعاون سے اس کے بعض شعبے امریکا منتقل کیے گئے۔ مجلس اقوام کا خزانہ لندن منتقل کیا گیا۔ بین الاقوامی ادارہ محنت ILO کا دفتر مونٹریال کینیڈا منتقل کیا گیا۔ فنڈز میں شدید کمی واقع ہو جانے کی وجہ سے سیکریٹریٹ کے عملے کی تعداد 100 سے بھی کم ہو گئی۔ 31 اگست 1945 کو سیکریٹری جنرل سیال لیسٹر کے استعفے کے بعد غیر سرکاری طور پر مجلس کی عملا ختم ہو گئی، لیکن مجلس کے بکھرے ہوئے ادارے اپنی اپنی جگہ کام کرتے رہے اور جب 24 اکتوبر 1945 کو اقوام متحدہ بنی تو اس کا حصہ بن گئے۔ سوال نمبر 2، اقوام متحدہ کا تنقیدی جائزہ لیں۔ جواب۔ ہیڈنگ آئے گی اقوام متحدہ کا تنقیدی جائزہ۔ بلا شبہ اقوام متحدہ نے کئی اہم کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ اس نے غیر سیاسی امور میں اپنی مختلف تنظیموں کے ذریعے بہت کامیابی حاصل کی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے تنظیمی پہلو اور کردار کے ضمن میں چند ایسی خامیوں کی نشاندہی کی جا سکتی ہے جن کے باعث یہ اپنے اصل مقاصد کے حصول میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکی۔ وہ خامیاں حسب ذیل ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، آئینی کمزوری۔ اقوام متحدہ کی سب سے بڑی آئینی کمزوری سلامتی کونسل میں 5 بڑی طاقتوں امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس اور چین کو ویٹو کا اختیار دیا گیا ہے۔ اس سے اقوام متحدہ کی ساکھ کو زبردست نقصان پہنچا ہے۔ ویٹو کے حق کی وجہ سے اگر 5 بڑے متفق ہوں تو کسی بھی مسئلے کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن اگر ان میں اتفاق نہ ہو تو کوئی قرارداد پاس نہیں ہو سکتی۔ پوائنٹ نمبر 2، بڑی طاقتوں کی اعلی کار۔ اقوام متحدہ بھی اپنی بیشتر تنظیم مجلس اقوام کی طرح بڑی طاقتوں کی اعلی کار بن گئی ہے۔ بڑی طاقتیں جو چاہتی ہیں وہی ہوتا ہے۔ چھوٹی ریاستوں کے مسائل کا حل بڑی طاقتوں کے رحم و کرم پر ہے۔ کانگو، کوما، مغربی نیو گنی اور کویت پر عراقی قبضہ جیسے مسائل کو پوری توجہ سے حل کیا گیا، مگر آج تک کشمیر، فلسطین اور قبرص وغیرہ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ پوائنٹ نمبر 3، سلامتی کونسل میں افریقہ کی نمائندگی۔ اقوام متحدہ نے 193 رکن ممالک میں سے 54 ممالک براعظم افریقہ سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود افریقہ کے کسی ملک کو سلامتی کونسل میں مستقل نمائندگی نہیں دی گئی۔ براعظم آسٹریلیا اور جنوبی امریکہ بھی مستقل نمائندگی سے محروم ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، قوت نافذہ کا فقدان۔ اقوام متحدہ کے پاس اپنی فوج نہ ہونے کی وجہ سے قوت نافذہ کا فقدان ہے۔ اس کی اپنی ملٹری اسٹاف کمیٹی دوسرے ممالک سے اپنی امن فوج بھیجنے کے لیے کہتی ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ کوئی ملک فوری طور پر اپنے فوجی دستے اقوام متحدہ کی کمانڈ میں دے دے، لہٰذا ضروری ہے کہ اقوام متحدہ کی اپنی فوج ہو۔ پوائنٹ نمبر 5، مالی مشکلات۔ اقوام متحدہ مالی مشکلات کا بھی شکار ہے۔ چھوٹی بڑی ریاستیں اپنے حصے کی رقم ادا نہیں کر رہی ہیں۔ امریکہ، روس، فرانس اور دوسری صنعتی ریاستیں آج تک اپنے حصے کی پوری رقم اقوام متحدہ کو ادا نہیں کر سکیں، جس کی وجہ سے اس کے عملے اور دفاتر میں بامر مجبوری کمی کی جا رہی ہے اور ضروری جگہوں پر بھی دفاتر نہیں کھولے جا سکے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ رکن ممالک اپنے حصے کی واجب الادا رقم فوری ادا کریں۔
پوائنٹ نمبر 6، تخفیف اسلحہ میں ناکامی۔ اقوام متحدہ کے تخفیف اسلحے کے سلسلے میں تقریباً تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئی ہیں۔ آج بھی بڑی طاقتیں اربوں نہیں بلکہ کھربوں ڈالر نیوکلیائی ہتھیاروں کی تیاری اور فراہمی پر صرف کر رہی ہیں۔ دوسری طرف پاکستان، ایران، عراق، شام اور شمالی کوریا کو ایٹمی توانائی کے حصول کی سزا دی جا رہی ہے، لیکن بھارت اور اسرائیل کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پاکستان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ CTBT پر دستخط کرے، لیکن خود امریکی کانگریس نے آج تک اس کی توثیق نہیں کی۔ یہی دوہرا معیار اقوام متحدہ کی ناکامی کا سبب بنتا جا رہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، اقتصادی استحصال۔ ترقی یافتہ اور امیر ممالک تیسری دنیا کے غریب اور پسماندہ ممالک کا اقتصادی استحصال کر رہے ہیں۔ ان ممالک سے سستے داموں خام مال خرید کر مہنگے داموں مصنوعات فروخت کرتے ہیں۔ قرضوں کی سود کی شکل میں امیر ممالک غریب ممالک کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے چارٹر میں ایسی کوئی دفعہ نہیں جو ان ممالک کو استحصال سے نجات دلا سکے۔ پوائنٹ نمبر 8، مجرم ریاستیں۔ سلامتی کونسل کے پاس مجرم ریاستوں کو سزا دینے کا کوئی مؤثر ہتھیار نہیں ہے۔ منشور میں ایک ملٹری اسٹاف کمیٹی موجود ہے، لیکن کمیٹی بھی مطلوبہ اختیار کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ اقوام متحدہ کے پاس کسی مظلوم ریاست کی مدد کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ 20 مارچ 2003 کو جب امریکہ اور برطانیہ نے سلامتی کونسل کی منظوری کے بغیر عراق پر حملہ کیا اور 20 روزہ برہنہ جارحیت کے بعد صدام حسین کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تو اقوام متحدہ عراق کا کوئی مدد نہ کر سکی۔ پوائنٹ نمبر 9، سیکریٹری جنرل کا تقرر۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا تقرر زیادہ تر ویٹو طاقتوں کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے۔ جسے وہ ناپسند کریں وہ سیکریٹری جنرل نہیں بن سکتا۔ پہلے سیکریٹری جنرل ٹرگوئے لی کے استعفے کے بعد سیکریٹری جنرل کے انتخابات کا مسئلہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ اس مسئلے پر روس اقوام متحدہ چھوڑنے پر تیار ہو گیا تھا۔ سابق سیکریٹری جنرل پطرس غالی امریکی ناپسندیدگی کی وجہ سے دسمبر 1996 میں دوسری بار منتخب نہ ہو سکے اور صرف 5 سال سیکریٹری جنرل کے عہدے پر فائز رہے۔ ہیڈنگ پوائنٹ نمبر 10، داخلی معاملات۔ اقوام متحدہ کے چارٹر میں لکھا ہوا ہے کہ اقوام متحدہ کسی ملک کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ بعض ممالک اس کے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، مثلاً بھارت کشمیر اور روس چیچنیا کو اپنا داخلی معاملہ قرار دیتا ہے۔ پیراگراف چینج۔ اقوام متحدہ میں بہت سی خامیاں موجود ہیں، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اقوام متحدہ نے سیاسی میدان سے زیادہ معاشی اور سماجی میدانوں میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کا مستقبل صرف بڑی طاقتوں کے رویے پر ہی نہیں بلکہ چھوٹی ریاستوں کے رویے پر بھی منحصر ہے۔ اگر سب مثبت انداز فکر اختیار کر کے تعاون کریں گے تو اس کا مستقبل یقیناً تابناک ہوگا۔ لہٰذا تمام ممالک کو چاہیے کہ اس سے ہر ممکن تعاون کریں۔ الحمدللہ یہاں پر آپ کے سیوکس کے 14 سب اسباق مکمل ہوتے ہیں۔ آپ کے سیوکس میں یہی 14 اسباق ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کے آنے والے امتحانات میں سیوکس میں اچھے نمبروں سے پاس کرے، آمین۔